آج کی سیکھ جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے سوچنے کے انداز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو چینج آر پرسپیکٹیوز. کسی بھی تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس تصویر کو کس رخ سے دیکھ رہے ہیں. چلیے میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں. ایک جوتے بنانے والی کمپنی نے اپنے ایک مینیجر کو انہوں نے ایک علاقے میں بھیجا کہ جائیں وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ ہم وہاں پہ جوتوں کی فیکٹری لگائیں یا کہ نہیں لگائیں، وہاں پہ بزنس شروع کرنا کیسا رہے گا. شخص اس علاقہ میں گیا اور اس نے جاتے ہی اپنے آفس میں کال کی اور کہا مجھے فوری طور پہ واپسی کا ٹکٹ مہیا کیا جائے کیونکہ یہاں پہ کوئی ہوپ نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے اور کوئی شخص یہاں پہ جوتے نہیں پہنتا کیونکہ سب کے سب ننگے پاؤں چلتے ہیں یہاں پہ. سو یہاں پہ فیکٹری لگانا بیکار ہے، ہمارا بزنس یہاں پہ بالکل فلاپ ہوگا، ہمیں کوئی سکوپ یہاں پہ نظر نہیں آتا کہ ہمارا بزنس یہاں پہ فلرش ہو سکتا ہے. سو اس مینیجر نے پہلی ہی فلائٹ پکڑی اور واپس چلا گیا اپنے علاقے. اور جوتے بنانے والی فیکٹری نے اپنے اسسٹنٹ کو، اپنے مینیجر کو انہوں نے وہاں پہ بھیجا اسی علاقہ میں جہاں سے ابھی پہلا شخص واپس لوٹا تھا. اور اس شخص نے جاتے ہی کال کی کہ فوری طور پہ مجھے اتنے جوتوں کے پیئرز یہاں پہ بھیج دیے جائیں کیونکہ کوئی شخص یہاں پہ جوتے نہیں پہنتا اور یہاں پر ہمارا بزنس 100% فلرش کرے گا اور خوب کامیاب ہوگا. سو بات صرف سوچنے کی ہے، بات صرف نظریے کی ہے کہ آپ کسی پرسپیکٹیو کو کیسے لیتے ہیں، آپ تصویر کا کون سا رخ دیکھتے ہیں. سو آج سے سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنے سوچنے کے انداز کو تبدیل کیجئے، اور جب ہم سوچنے کے انداز کو تبدیل کریں گے تو ہمیں چیزیں مختلف طور سے نظر آنی شروع ہو جائیں گی. May God bless you. اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہم دیکھیں گے اعمال کی کتاب اس کا 18 باب. ان باتوں کے بعد پولس اتھینے سے روانہ ہو کر کرنتھس میں آیا اور وہاں اس کو اکولا نام ایک یہودی ملا جو پینتس کی پیدائش تھا اور اپنی بیوی پرسکلا سمیت اطالیہ سے نیا آیا تھا کیونکہ کلودیوس نے حکم دیا تھا کہ سب یہودی روما سے نکل جائیں. پس وہ ان کے پاس گیا اور چونکہ ان کا ہم پیشہ تھا ان کے ساتھ رہا اور وہ کام کرنے لگے اور ان کا پیشہ خیمہ دوزی تھا اور وہ ہر سبت کو عبادت خانہ میں بحث کرتا اور یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرتا تھا. اور جب سیلاس اور تموتھیوس مقدونیہ سے آئے تو پولس کلام سنانے کے جوش سے مجبور ہو کر یہودیوں کے آگے گواہی دے رہا تھا کہ یسوع ہی مسیح ہے. جب لوگ مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے تو اس نے اپنے کپڑے جھاڑ کر ان سے کہا تمہارا خون تمہاری ہی گردن پر، میں پاک ہوں، اب سے غیر قوموں کے پاس جاؤں گا. پس وہاں سے چلا گیا اور تیتس یوستس نام ایک خدا پرست کے گھر گیا جو عبادت خانہ سے ملا ہوا تھا. اور عبادت خانہ کا سردار کرسپس اپنے تمام گھرانے سمیت خداوند پر ایمان لایا اور بہت سے کرنتھی سن کر ایمان لائے اور بپتسمہ لیا. اور خداوند نے رات کو رویا میں پولس سے کہا خوف نہ کر بلکہ کہے جا اور چپ نہ رہ، اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور کوئی شخص تجھ پر حملہ کر کے ضرر نہ پہنچا سکے گا کیونکہ اس شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں. پس وہ 1.5 برس ان میں رہ کر خدا کا کلام سکھاتا رہا. جب گلیو اخیا کا صوبہ دار تھا یہودی ایکا کر کے پولس پر چڑھ آئے اور اسے عدالت میں لے جا کر کہنے لگے کہ یہ شخص لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ شریعت کے برخلاف خدا کی پرستش کریں. جب پولس نے بولنا چاہا تو گلیو نے یہودیوں سے کہا اے یہودیو، اگر کچھ ظلم یا بڑی شرارت کی بات ہوتی تو واجب تھا کہ میں صبر کر کے تمہاری سنتا، لیکن جب یہ ایسے سوال ہیں جو لفظوں اور ناموں اور خاص تمہاری شریعت سے علاقہ رکھتے ہیں تو تم ہی جانو، میں ایسی باتوں کا منصف بننا نہیں چاہتا. اور اس نے انہیں عدالت سے نکلوا دیا. پھر سب لوگوں نے عبادت خانہ کے سردار سوستسنس کو پکڑ کر عدالت کے سامنے مارا مگر گلیو نے ان باتوں کی کچھ پرواہ نہ کی. پس پولس بہت دن وہاں رہ کر بھائیوں سے رخصت ہوا اور چونکہ اس نے منت مانی تھی
اس لیے کنخریا میں سر منڈایا اور جہاز پر سوریا کو روانہ ہوا اور پرسکلا اور اکولا اس کے ساتھ۔ افسس میں پہنچ کر اس نے انہیں وہاں چھوڑا اور آپ عبادت خانہ میں جا کر یہودیوں سے بحث کر جب انہوں نے اس سے درخواست کی کہ اور کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہ تو اس نے منظور نہ کیا، بلکہ یہ کہہ کر ان سے رخصت ہوا کہ اگر خدا نے چاہا تو تمہارے پاس پھر آؤں گا، اور افسس سے جہاز پر روانہ ہوا۔ پھر کیسریا میں اتر کر یروشلم کو گیا اور کلیسیا کو سلام کر کے انطاکیہ میں آیا اور چند روز رہ کر وہاں سے روانہ ہوا اور ترتیب وار گلتیا کے علاقہ اور فروگیا سے گزرتا ہوا سب شاگردوں کو مضبوط کرتا گیا۔ پھر اپلوس نام ایک یہودی اسکندریہ کی تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسس میں پہنچا۔ اس شخص نے خداوند کی راہ کی تعلیم پائی تھی اور روحانی جوش سے کلام کرتا اور یسوع کی بابت صحیح تعلیم دیتا تھا، مگر صرف یوحنا ہی کے بپتسمہ سے واقف تھا۔ وہ عبادت خانہ میں دلیری سے بولنے لگا، مگر پرسکلا اور اکولا اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کو خدا کی راہ اور زیادہ صحت سے بتائی۔ جب اس نے ارادہ کیا کہ پار اتر کر اخیا کو جائے تو بھائیوں نے اس کی ہمت بڑھا کر شاگردوں کو لکھا کہ اس سے اچھی طرح ملنا۔ اس نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کی بڑی مدد کی جو فضل کے سبب سے ایمان لائے تھے، کیونکہ وہ کتاب مقدس سے یسوع کا مسیح ہونا ثابت کر کے بڑے زور و شور سے یہودیوں کو اعلانیہ قائل کرتا رہا۔ پرانے عہد نامہ میں سے خدا کے پاک کلام کی تلاوت ہم کریں گے، پیدائش کی کتاب اس کا 35 باب۔ اور خدا نے یعقوب سے کہا کہ اٹھ بیت ایل کو جا اور وہیں رہ، اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی عیساؤ کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہے دور کرو اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو، اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیت ایل کو جائیں۔ وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں چلا میرے ساتھ رہا، مذبح بناؤں گا۔ تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھے اور مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھے یعقوب کو دے دیا، اور یعقوب نے ان کو اس بلوت کے درخت کے نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا۔ اور انہوں نے کوچ کیا اور ان کے آس پاس کے شہروں پر ایسا بڑا خوف چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے یعقوب کے بیٹوں کا پیچھا نہ کیا، اور یعقوب ان سب لوگوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے لوز پہنچا۔ بیت ایل یہی ہے اور ملک کنعان میں ہے، اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور اس مقام کا نام ایل بیت ایل رکھا، کیونکہ جب اپنے بھائی کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا تو خدا وہیں اس پر ظاہر ہوا تھا۔ اور ربکا کی دایا دبورا مر گئی اور وہ بیت ایل کی اترائی میں بلوت کے درخت کے نیچے دفن ہوئی، اور اس بلوت کا نام الون بکوت رکھا گیا۔ اور یعقوب کے فدان آرام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت بخشی، اور خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ پھر خدا نے اسے کہا کہ میں خدائے قادر مطلق ہوں، تو برومند ہو اور بہت ہو جا، تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے اور بادشاہ تیری سلب سے نکلیں گے، اور یہ ملک جو میں نے ابراہیم اور اسحاق کو دیا ہے سو تجھ کو دوں گا، اور تیرے بعد تیری نسل کو بھی یہی ملک دوں گا۔ اور خدا جس جگہ اس سے ہم کلام ہوا وہیں سے اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔ تب یعقوب نے اس جگہ جہاں وہ اس سے ہم کلام ہوا پتھر کا ایک ستون کھڑا کیا اور اس پر تپاون کیا اور تیل ڈالا، اور یعقوب نے اس مقام کا نام جہاں خدا اس سے ہم کلام ہوا بیت ایل رکھا۔ اور وہ بیت ایل سے چلے اور افرات تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا کہ راخل کے درد زہ لگا اور وضع حمل میں نہایت دقت ہوئی، اور جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی تو دائی نے اس سے کہا ڈر مت، اب کے بھی تیرے بیٹا ہی ہوگا۔ اور یوں ہوا کہ اس نے مرتے مرتے اس کا نام بنونی رکھا اور مر گئی، پر اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا۔ اور راخل مر گئی اور افرات یعنی بیت لحم کے راستہ میں دفن ہوئی، اور یعقوب نے اس کی قبر پر ایک ستون کھڑا کر دیا۔ راخل کی قبر کا یہ ستون آج تک موجود ہے۔
اور اسرائیل آگے بڑھا اور ادر کے برج کی پرلی طرف اپنا ڈیرا لگایا۔ اور اسرائیل کے اس ملک میں رہتے ہوئے یوں ہوا کہ روبن نے جا کر اپنے باپ کی ہرم بلہا سے مباشرت کی اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا۔ اس وقت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ لیا کے بیٹے یہ تھے: روبن یعقوب کا پہلوٹا، اور شمعون اور لاوی اور یہودا اور اشکار اور زبولون، اور راکل کے بیٹے یوسف اور بنیامین تھے۔ اور راکل کی لونڈی بلہا کے بیٹے دان اور نفتالی تھے۔ اور لیا کی لونڈی زلفا کے بیٹے جد اور آشر تھے۔ یہ سب یعقوب کے بیٹے ہیں جو فدان آرام میں پیدا ہوئے۔ اور یعقوب ممرے میں جو کریت اربا یعنی حبرون ہے، جہاں ابرہام اور اسحاق نے ڈیرا کیا تھا، اپنے باپ اسحاق کے پاس آیا۔ اور اسحاق 180 برس کا ہوا۔ تب اسحاق نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی، اور بوڑھا اور پوری عمر کا ہو کر اپنے لوگوں میں جا ملا، اور اس کے بیٹوں عیساؤ اور یعقوب نے اسے دفن کیا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 36 باب۔ اور عیساؤ یعنی ادوم کا نسب نامہ یہ ہے: عیساؤ کنانی لڑکیوں میں سے ہتی ایلون کی بیٹی ادا کو، اور ہوی سباؤن کی نواسی اور انا کی بیٹی اولیباما کو، اور اسماعیل کی بیٹی اور نبایوت کی بہن بشامہ کو بیاہ لایا۔ اور عیساؤ سے ادا کے الفیز پیدا ہوا، اور بشامہ کے راویل پیدا ہوا، اور اولیباما کے یاؤس اور یلام اور کورا پیدا ہوئے۔ یہ عیساؤ کے بیٹے ہیں جو ملک کنعان میں پیدا ہوئے۔ اور عیساؤ اپنی بیویوں اور بیٹے بیٹیوں اور اپنے گھر کے سب نوکر چاکروں اور اپنے چوپایوں اور تمام جانوروں اور اپنے سب مال اسباب کو جو اس نے ملک کنعان میں جمع کیا تھا لے کر اپنے بھائی یعقوب کے پاس سے ایک دوسرے ملک کو چلا گیا، کیونکہ ان کے پاس اس قدر سامان ہو گیا تھا کہ وہ ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے، اور ان کے چوپایوں کی کثرت کے سبب سے اس زمین میں جہاں ان کا قیام تھا گنجائش نہ تھی۔ بس عیساؤ، جسے ادوم بھی کہتے ہیں، کوئی شعیر میں رہنے لگا، اور عیساؤ کا جو کوئی شعیر کے ادومیوں کا باپ ہے یہ نسب نامہ ہے۔ عیساؤ کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: الیفیز عیساؤ کی بیوی ادا کا بیٹا، اور راویل عیساؤ کی بیوی بشامہ کا بیٹا۔ الیفیز کے بیٹے تیمان اور عمر اور صفو اور جتام اور کنز تھے، اور تمنا عیساؤ کے بیٹے الیفیز کی حرم تھی، اور الیفیز سے اس کے امالیک پیدا ہوئے۔ سو عیساؤ کی بیوی ادا کے بیٹے یہ تھے۔ راویل کے بیٹے یہ ہیں: نحت اور زارا اور سما اور مزا۔ یہ عیساؤ کی بیوی بشامہ کے بیٹے تھے۔ اور اولیباما کے بیٹے جو انا کی بیٹی سباؤن کی نواسی اور عیساؤ کی بیوی تھی یہ ہیں: عیساؤ سے اس کے یاؤس اور یلام اور کورا پیدا ہوئے۔ رئیس تھے سو یہ ہیں: عیساؤ کے پہلوٹے بیٹے الیفیز کی اولاد میں رئیس تیمان، رئیس عمر، رئیس صفو، رئیس کنز، رئیس کورا، رئیس جتام، رئیس امالیک۔ یہ وہ رئیس ہیں جو الیفیز سے ملک ادوم میں پیدا ہوئے اور ادا کے فرزند تھے۔ اور راویل بن عیساؤ کے بیٹے یہ ہیں: رئیس نحت، رئیس زارا، رئیس سما، رئیس مزا۔ یہ وہ رئیس ہیں جو راویل سے ملک ادوم میں پیدا ہوئے اور عیساؤ کی بیوی بشامہ کے فرزند تھے۔ اور عیساؤ کی بیوی اولیباما کی اولاد یہ ہیں: رئیس یاؤس، رئیس یلام، رئیس کورا۔ یہ وہ رئیس ہیں جو عیساؤ کی بیوی اولیباما بنت انا کے فرزند تھے۔ سو عیساؤ یعنی ادوم کی اولاد اور ان کے رئیس یہ ہیں۔ اور شعیر ہوری کے بیٹے جو اس ملک کے باشندے تھے یہ ہیں: لوتان اور سوبل اور سباؤن اور انا، اور دیسون اور ایسر اور دیسان۔ بنی شعیر میں سے جو ہوری رئیس ملک ادوم میں ہوئے یہ ہیں: ہوری اور ہیمام لوتان کے بیٹے، اور تمنا لوتان کی بہن کے تھے۔ اور یہ سوبل کے بیٹے ہیں: الوان اور مانہت اور ایبال اور صفو اور اونام۔ اور سباؤن کے بیٹے یہ ہیں: آیا اور انا۔ یہ وہ انا ہے جسے اپنے باپ کے گدھوں کو بیابان میں چراتے وقت گرم چشمے ملے۔ اور انا کی اولاد یہ ہیں: دیسون اور اولیباما بنت انا۔ اور دیسون کے بیٹے یہ ہیں: ہمدان اور شبان اور یتران اور کران۔
یہ ایسر کے بیٹے ہیں بلحان اور زوان اور ایکان۔ دیسان کے بیٹے یہ ہیں اوز اور ایران۔ جو حوریوں میں سے رئیس ہوئے وہ یہ ہیں رئیس لوتان، رئیس سوبل، رئیس سباؤن، رئیس انا۔ رئیس دیسون، رئیس ایسر، رئیس دیسان، یہ ان حوریوں کے رئیس ہیں جو ملک شعیر میں تھے۔ یہی وہ بادشاہ ہیں جو ملک ادوم پر پیشتر اس سے کہ اسرائیل کا کوئی بادشاہ ہو مسلط تھے۔ بالیہ بن باور ادوم میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے شہر کا نام دنہابا تھا۔ بالیہ مر گیا اور یوباب بن زارا جو بسراہی تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ پھر یوباب مر گیا اور حشیم جو تمانیوں کے ملک کا باشندہ تھا اس کا جانشین ہوا، اور حشیم مر گیا اور حدد بن بدد جس نے مواب کے میدان میں مدیانیوں کو مارا اس کا جانشین ہوا، اور اس کے شہر کا نام اوید تھا۔ اور حدد مر گیا اور شملہ جو مسرکہ تھا اس کا جانشین ہوا، اور شملہ مر گیا اور ساؤل اس کا جانشین ہوا۔ یہ رہوبوت کا تھا جو دریائے فرات کے برابر ہے۔ اور ساؤل مر گیا اور بلحنان بن اکبور اس کا جانشین ہوا، اور بلحنان بن اکبور مر گیا اور حدر اس کا جانشین ہوا، اور اس کے شہر کا نام پاؤ اور اس کی بیوی کا نام موتی بیل تھا جو مترد کی بیٹی اور میزاحاب کی نواسی تھی۔ پس عیساؤ کے رئیسوں کے نام ان کے خاندانوں اور مقاموں اور ناموں کے موافق یہ ہیں: رئیس تمنا، رئیس الوا، رئیس یتیت، رئیس الیباما، رئیس ایلا، رئیس فینون، رئیس کنز، رئیس تیمان، رئیس مبسار، رئیس مجد، رئیس ایرام۔ ادوم کے رئیس یہی ہیں جن کے نام ان کے مقبوضہ ملک میں ان کے مسکن کے مطابق دیے گئے ہیں۔ یہ حال ادومیوں کے باپ عیساؤ کا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو سکتا ہے کہ یہ نام آپ کو سننے میں مشکل لگتے ہوں، پڑھنے میں مشکل لگتے ہوں، لیکن یہ ہماری ببلیکل ہسٹری ہے۔ We cannot avoid this۔ ہمیں ان کو جاننے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان نسب ناموں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہر روز 20 منٹ خدا کو دینا نہ بھولیے۔ May God bless you۔